کہاں میں ہارٹ سرجن اور کہاں وہ آپ کی نالائق بھتیجی جو بنا سپلی کا پیپر دیے پاس ہی نہیں ہوتی۔ اب اس نکمی سے شادی کر کے مجھے پورے شہر میں اپنا تماشا بنوانا ہے کیا؟ رئیس خان طنزیہ انداز میں بولا تو گھر میں داخل ہوتی مسکان کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ چند سالوں بعد بنا سپلی کے پیپرز دیے مسکان کا شمار شہر کے بیسٹ ڈاکٹرز میں ہونے لگا۔ رئیس خان کو جھٹکا تو تب لگا جب امریکہ سے آئے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ نے مسکان کو پروپوز کیا تھا، اور اس بات کی بھنک رئیس خان کو پڑ گئی تھی۔ وہ تو سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر جیمی آج کل کچھ زیادہ ہی مسکان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر جیمی رئیس خان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ اپنے اول جلول حلیے اور باتوں سے خان کو سخت زہر لگتا تھا، اور زہر تو وہ مسکان کو بھی لگتا تھا، مگر رئیس خان کو جلانے کے لیے وہ اکثر ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر کیفے میں کافی پی لیتی تھی، اور جیسے وہ چاہتی تھی رئیس خان جل بھن جاتا تھا ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر، اور یہی تو مسکان چاہتی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ کیسے رئیس خان نے اس کو ریجیکٹ کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا، اور رئیس خان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے وہ جو ڈاکٹری کی تعلیم اپنے بابا کی خواہش پر پڑھ رہی تھی، اس نے دل جمی سے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ 1 سال بعد جب اس کی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسپیشلائزیشن کے لیے وہ اسکالرشپ پر لندن چلی گئی تھی۔ 2 سال بعد واپسی پر اس نے جان بوجھ کر وہی ہسپتال جوائن کیا تھا جس میں رئیس خان ہارٹ سرجن کے طور پر خدمات دے رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر پورے ہسپتال کے سٹاف میں نمایاں طور پر پہچانی جانے لگی تھی۔ وہ جو اپنے باپ کی خواہش پر بھی کام نہیں کر سکی تھی، رئیس خان کی ضد میں اس کو جلانے کے لیے اور اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے نہ صرف اس نے ڈاکٹری میں نمایاں کامیابی حاصل کی، بلکہ وہ ایک بہت قابل ڈاکٹر بھی بن چکی تھی۔ ڈاکٹر خان جو کہ خود بھی اس ہسپتال میں کافی جانا مانا ہارٹ سرجن تھا، مگر اپنی اس کزن کو اتنا قابل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے اس کی ماں نے جب اسے مسکان کے پروپوزل کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے اس کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر آج اسے اپنے سامنے اتنی ہائی فائی پوسٹ پر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا، اور اوپر سے وہ پہلے سے بلا کی حسین ہو کر لندن سے واپس آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ چند سال پہلے والی لاؤبالی سی رف ٹف رہنے والی مسکان تھی جسے سوائے فلموں اور ڈراموں کی دنیا کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ مگر آج کی مسکان اور پہلے کی مسکان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نکسک سے تیار پر اعتماد مسکان کو تو ایک بار جو دیکھتا وہ دوسری بار پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اور اسے دیکھ کر ڈاکٹر خان کا خود بھی یہی حال تھا۔ نہ جانے وہ پچھتا رہا تھا یا پھر اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، اس بات سے ابھی تک وہ خود بھی بے خبر تھا، اور ڈاکٹر مسکان تو اسے لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی۔ سٹاف روم میں ڈاکٹر مسکان کے لیے ویلکم پارٹی رکھی تھی جس میں پورے ہسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے، اور سب کے ساتھ ڈاکٹر مسکان کا تعارف کروایا گیا تھا۔ گائز، آپ سب لوگوں کو ہم نے آج ڈاکٹر مسکان کی ویلکم پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ یہ ہیں ہماری ڈاکٹر مسکان، ہمارے سٹاف میں نیو ایڈیشن۔ پچھلے ہفتے ہی انہوں نے ہمارا ہسپتال جوائن کیا ہے، اور اس 1 ہفتے میں یہ اپنی قابلیت کے جتنے جھنڈے گاڑ چکی ہیں، میں حیران ہوں۔ ڈاکٹر کاظمی اس ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر تھے، کسی کی کم ہی تعریف کرتے تھے۔ سارے ڈاکٹرز ڈاکٹر کاظمی سے نالاں رہتے تھے کیونکہ وہ کسی سے بھی خوش نہیں ہوتے تھے۔ ہر ایک کے کام میں وہ کوئی نہ کوئی کیڑے ضرور نکالتے تھے، مگر سب حیران تھے کہ کیسے 1 ہفتے میں ہی ڈاکٹر مسکان کی وہ تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ اور تو اور ڈاکٹر مسکان کے اعزاز میں سب کو پارٹی بھی دی گئی تھی۔ باری باری پورے سٹاف کے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹر کاظمی نے مسکان کا تعارف کروایا تھا۔ ڈاکٹر مسکان، یہ ہیں ہمارے اس ہسپتال کے بیسٹ سرجن ڈاکٹر رئیس خان۔ ہم سب انہیں ڈاکٹر خان کہہ کر بلاتے ہیں۔ آپ کے علاوہ یہ واحد ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آج تک مجھ سے ڈانٹ نہیں کھائی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کی عادتیں کافی زیادہ ڈاکٹر خان سے ملتی ہیں۔ آپ اسی طرح کام کرتی رہیں، مجھے امید ہے آپ بہت آگے تک جائیں گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر مسکان نے بہت رسمی سا ڈاکٹر رئیس خان سے سلام دعا کی تھی۔ ڈاکٹر خان جو ڈاکٹر کاظمی کو بتانے ہی والا تھا وہ اس کی کزن ہے، مگر ڈاکٹر مسکان نے جان بوجھ کر بات بدل دی تھی۔ 2 ماہ ہو چکے تھے ڈاکٹر مسکان کو یہ ہسپتال جوائن کیے ہوئے۔ پورے ہسپتال کے سٹاف کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ سب کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی کہ سبھی اس کے فین ہو چکے تھے۔ 2 ہفتے پہلے ہی ڈاکٹر جیمی یہاں پر تعینات ہوئے تھے اور وہ کچھ زیادہ ہی ڈاکٹر مسکان کے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مسکان ویسے تو ڈاکٹر جیمی سے کافی ریزرو سی رہتی تھی،
مگر جہاں ڈاکٹر خان موجود ہوتے تھے وہاں وہ جان بوجھ کر جیمی کے قریب آ جاتی تھی اور اس سے فرینکلی بات چیت کر لیتی تھی۔ ڈاکٹر خان جانتا تھا کہ وہ صرف اسے جان بوجھ کر جلانے کے لیے ایسا کرتی ہے، مگر اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا جب مسکان نے اس کے پروپوزل پر ہاں کر دی تھی۔ ڈاکٹر جیمی کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ اس کی کافی قابل اعتراض حرکات ڈاکٹر خان دیکھ چکا تھا۔ نائٹ ڈیوٹی پر 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ڈیوٹی پر موجود نرس کے ساتھ اس نے کافی فری ہونے کی کوشش کی تھی۔ اتفاق سے اسی رات ڈاکٹر خان بھی ڈیوٹی پر موجود تھے، جنہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ نرس کافی انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ مسکان نے نہ صرف جیمی کے پروپوزل پر ہاں کر دی تھی بلکہ اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر ان کے گھر آ جائے۔ ڈاکٹر خان کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تھا اس نے مسکان کو کال کی تھی اور اسے اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ مسکان ناک کر کے اندر آئی تھی۔ جی ڈاکٹر خان، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ بڑے لاپرواہ سے انداز میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی ڈاکٹر مسکان، بیٹھیں پلیز۔ ڈاکٹر خان نے اسے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا۔ نرس ڈاکٹر خان کو بلانے آئی تھی۔ ڈاکٹر مسکان، آئی ایم سوری، ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی مجھے ارجنٹ جانا ہے۔ آئی ایم سوری۔ نو اٹس اوکے، آپ پلیز جائیں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ 6 بجے کے قریب وہ ہسپتال سے نکلی تھی۔ سامنے ہی ڈاکٹر خان اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے نظر آئے تھے۔ مسکان نے اپنی گاڑی کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تھی مگر اس کی گاڑی اور ڈرائیور کہیں بھی نہیں تھا۔ آج تک اس کا ڈرائیور لیٹ نہیں ہوا تھا مگر نہ جانے آج وہ کیوں اتنا لیٹ ہو گیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر خان اس کے قریب آیا تھا۔ آپ کے ڈرائیور کو میں نے گھر بھیج دیا کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ اور آپ نے ایسا کس خوشی میں کیا اور کس کی اجازت کے ساتھ؟ دیکھو مسکان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم نہیں، آپ مجھے تم کہہ کر نہیں بلا سکتے۔ دوسرا، کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے جو بھی کرنی ہے یہاں کریں۔ اور آپ ہوتے کون ہیں میرے ڈرائیور کو گھر بھیجنے والے؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں اپنے گھر جاؤں گی؟ مسکان پلیز، ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم بیٹھ کر بھی بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھے سٹاف کے سامنے پیغام بھیجا تھا تو میں آپ کے کیبن میں چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہنے والے ہیں۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ادھر کریں اور میں کیب کروا کر چلی جاؤں گی۔ میں نے ماموں جان کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ مسکان کو میں ڈراپ کر دوں گا۔ دیکھو پلیز، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سوری، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے تم کہنے پر مسکان کی تیوری چڑھی تھی جس پر وہ اپنے الفاظ کی تصحیح کرتا ہوا فوراً معذرت کر گیا تھا۔ سٹاف کے کافی سارے لوگ آ رہے تھے تو وہ بھی اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی جس پر ڈاکٹر خان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور جلدی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ گاڑی میں مسکان کے غصے بھری آواز گونجی تھی۔ اب بتائیے، کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے؟ دیکھو مسکان، یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے مگر جیمی اچھا انسان نہیں ہے۔ مسکان کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ میرے سینئر ہیں اور پھر مجھ سے بڑے بھی ہیں تو میں آپ کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ اس وقت میری زبان پر جو الفاظ آ رہے ہیں نا، میں وہ آپ کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہ رہی۔ وہ تو اس پر غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے پرسنلز میں انٹرفیئر کرنے والے؟ آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے؟ دیکھو مسکان، تم میری کزن ہو، میرے ماموں کی بیٹی ہو، تم ہمارے گھر کی عزت ہو۔ میں تمہیں اتنے گھٹیا مرد کے رشتے پر ہاں کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے اجازت دینے والے؟ اب تو میں شادی کروں گی تو ڈاکٹر جیمی کے ساتھ ہی کروں گی۔ وہ اچھا ہے یا برا، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اور آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ مسکان، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ مجھے تو لگا تھا باہر سے پڑھ لکھ کر آئی ہو، سب کے سامنے اتنی تعریفیں بٹور رہی ہو، بڑی قابل بن کر آئی ہوگی تو تمہارے اندر کچھ عقل بھی آئی ہوگی، مگر آج بھی تم عقل سے پیدل ہی ہو۔ جی، میں آج بھی وہی ہوں، عقل سے پیدل۔ مسکان، بنا سپلی کے نہ پاس ہونے والی۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ جائیں جا کر اپنی جیسی کوئی ڈھونڈیں اور اس کا جا کر دماغ کھائیں، اور آئندہ میرے معاملات سے دور ہی رہیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر خان، وہ اپنا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے انگلی دکھاتے اس پر گرائی تھی۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سب کر رہی ہو نا؟
دیکھو میری ضد میں تم اپنی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہاسپٹل بھی اس کے لیے ایکشن لے، مگر تم فکر نہیں کرو، اصل بات کھل کر خود ہی تمہارے سامنے آ جائے گی، پھر میں دیکھوں گا تم اس سے شادی کرتی ہو یا نہیں۔ مسکان کا گھر آ گیا تھا۔ خان نے ہارن دیا تو گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا اور گاڑی دلاور ولا میں داخل ہوئی تھی۔ مسکان کے بابا دلاور خان سامنے ہی کھڑے تھے۔ اتنے دنوں بعد اپنے بھانجے کو گھر دیکھ کر وہ اپنے بھانجے کے استقبال کے لیے خود باہر آئے تھے۔ السلام علیکم مامو جان، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک بھانجے، تم کیسے ہو؟ شکر ہے جو تمہیں بھی ہمارے گھر کا راستہ نظر آیا۔ اور مسکان بیٹی، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ رئیس جہاں نوکری کرتا ہے وہیں تم بھی نوکری کر رہی ہو۔ جی بابا جان، مجھے خود نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا تھا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم دونوں ایک ہی ہسپتال میں ہو۔ رئیس بیٹے، خیال رکھا کرو تم مسکان کا۔ بابا جان، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ ہاں، میری بیٹی ماشاءاللہ قابل ہی اتنی ہے کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ دلاور خان مسکان کا سر چومتے ہوئے بولے تھے اور ان کو اندر لے آئے تھے۔ مسکان تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ رئیس کافی دیر تک اپنے ماموں کے پاس ہی بیٹھے رہے تھے۔ اچھا رئیس، میری بات سنو، مجھے یاد آ گیا میں تو تمہارے پاس خود آنے والا تھا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی ماموں جان، بتائیے۔ ڈاکٹر خان کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر جیمی کے بارے میں جانتے ہو؟ جی ماموں جان، وہ میرے ساتھ ہی ہسپتال میں کام کرتا ہے۔ ہاں، مسکان نے مجھے بھی بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ اس کا پروپوزل آیا ہے مسکان کے لیے۔ فیملی تو کافی اچھی ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، کافی اچھی فیملی مجھے لگی ہے۔ تم بتاؤ ڈاکٹر جیمی کیسا ہے؟ ماموں جان، آپ نے مسکان سے پوچھا؟ نہیں، مسکان سے ابھی میں نے ذکر نہیں کیا، بس ویسے ہی سرسری سا پوچھا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر جیمی اچھا انسان ہے، مگر زیادہ اس بارے میں میری مسکان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی۔ تم بتاؤ، تمہارے تو ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ جی ماموں جان، ابھی چند ہفتے پہلے ہی وہ یہاں پر کام کرنے لگا ہے، اور میں سچ بتاؤں تو میں خود بھی آج آپ سے اسی معاملے میں بات کرنے آیا ہوں کہ ڈاکٹر جیمی نے، مجھے پتہ چلا ہے، مسکان کے لیے پروپوزل بھیجا ہے۔ وہ ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے، مگر انسان بہت برا ہے۔ اور ڈاکٹر خان نے دلاور خان کو ساری بات گوش گزار کر دی تھی۔ ماموں جان، ہو سکتا ہے اس کو ہسپتال سے نکال دیا جائے۔ یہ ساری بات سننے کے بعد دلاور خان کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خان اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ خان کو جاتے ہوئے دلاور خان نے دور تک دیکھا تھا۔ یہ بھانجا انہیں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ کتنی خواہش تھی کہ ان کی مسکان کی شادی رئیس خان سے ہو جاتی، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ آسیہ آپا نے کبھی خود سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، اور خود اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرنا دلاور خان کو بہت معیوب لگا تھا۔ دلاور خان اور داؤد خان چچیرے بھائی تھے۔ دلاور خان کی بڑی بہن آسیہ بیگم کی شادی داؤد خان سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ رئیس خان نہ صرف اپنے ددیال میں بلکہ ننیال میں بھی بہت لاڈلا تھا۔ دلاور خان جو بچوں کے دیوانے تھے، اپنے بھانجے کے لاڈ اٹھانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی شادی بھی داؤد خان کے ساتھ ہی ہوئی تھی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ 5 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد مسکان پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد زوار خان پیدا ہوا تھا۔ یوں پہلی اولاد ہونے کے ناطے مسکان اپنے بابا کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر جو پیار دلاور خان اپنے بھانجے سے کرتے تھے، ان کا اتنا پیار ان دونوں بچوں کو نہیں ملا تھا۔ اور دلاور خان ہمیشہ کہتے تھے کہ رئیس خان تو ان کی پہلی محبت ہے۔ وہی چاہتے تھے کہ رئیس خان ڈاکٹر بنے، اور بچپن سے ہی دلاور خان نے اپنے بھانجے میں یہ شوق بھر دیا تھا، اور یوں رئیس خان ڈاکٹر بن گیا تھا۔ دلاور خان کی خواہش پر ہی مسکان کو بھی ڈاکٹری کے شعبے میں آنا پڑا تھا، مگر مسکان تو ڈاکٹری سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مسکان سے رئیس خان ہمیشہ جلتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ رئیس خان کی وہ محبت جو دلاور خان رئیس خان سے کرتا تھا وہ اب 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، اور یہ چیز رئیس خان کو سخت زہر لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسکان سے چڑھنے لگتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ مسکان سے نالنا رہتا تھا۔ وہ جو پہلے سب کا لاڈلا تھا، اب پیار بڑھ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں بھی اپنی بھتیجی کے ناز نخرے اٹھانے میں لگی رہتی تھی۔ رئیس خان صفائی پسند اور بلا کا نفاست پسند تھا، مگر اس کے برعکس مسکان اتنی ہی پھوہڑ ثابت ہوئی تھی۔ ہر وقت اچھل کود کرنے والی مسکان رئیس خان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اب تو اس نے ننیال جانا بھی کم کر دیا تھا، اور پھر وہ ڈاکٹری کی پڑھائی میں اتنا مصروف ہو گیا
کہ اسے کم ہی وقت ملتا تھا وہاں جانے کو۔ وہ لندن سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا تھا جب اس کی ماں نے اس سے مسکان سے شادی کے بارے میں بات کی تھی، اور رئیس خان کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ بھلا ان دونوں کا بھی کوئی جوڑ تھا؟ رئیس خان کچھ زیادہ ہی خود پسند تھا۔ اسے اپنے مقابلے میں مسکان بہت کمتر لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس نے بری طرح سے مسکان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور مسکان جو اس دن اپنی پھپھو سے ملنے آئی تھی، اس نے رئیس خان کے الفاظ منو ان سنے تھے۔ وہ وہیں سے روتے ہوئے واپس آ گئی تھی۔ اس دن کے بعد رئیس خان کا مسکان کے ساتھ کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس سے ڈائریکٹ ہسپتال میں ہی ملی تھی۔ وہ مسکان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، اور آج اس پر راز کھلا تھا کہ وہ تو اس کی ضد میں اس طرف آئی تھی، ورنہ شاید وہ ڈاکٹری کو درمیان میں ہی چھوڑ دیتی، کیونکہ رئیس جانتا تھا کہ مسکان کو پڑھائی سے سخت چڑ تھی۔ دلاور خان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھانجے کو اپنا داماد بنائے، اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی کیونکہ آسیہ بیگم نے ان کے سامنے ایسی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ آسیہ بیگم کی تو اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنائے، مگر ان کے بیٹے نے صاف انکار کر دیا تھا، تو وہ اپنی بھتیجی کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چپ ہو گئی تھی۔ نہ جانے رئیس خان کی پسند کا معیار کتنا اونچا تھا کہ وہ کسی رشتے پر ہاں ہی نہیں کرتا تھا۔ کافی دفعہ آسیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اس بات پر ڈانٹا بھی تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب وہ شادی کر لے، مگر رئیس خان کی ناک پر کوئی لڑکی بیٹھ نہیں رہی تھی۔ دلاور خان نے جیمی کے رشتے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ مسکان کو اپنی ماں کی زبانی علم ہوا تھا کہ رئیس خان نے بتایا ہے کہ جیمی کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ اس پر وہ سیکھ پا ہو گئی تھی۔ ماں کے سامنے تو وہ خاموش رہی تھی، مگر اس نے رئیس خان کا نمبر ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، مگر ڈاکٹر خان نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے وائس نوٹ کے ذریعے اپنے دل کی خوب بھڑاس نکالی تھی اور فون بیڈ پر اچھال دیا تھا۔ اس دن وہ جیسے ہی ہسپتال پہنچی تھی، اسے ایک بہت شاکنگ نیوز سننے کو ملی تھی۔ اسے اپنی کلیگ کی زبانی پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر جیمی ریزائن کر کے جا چکا ہے۔ مگر کیوں؟ ڈاکٹر نائلہ، ڈاکٹر جیمی نے ریزائن کیوں کیا؟ ڈاکٹر مسکان، آپ بہت معصوم ہیں۔ آپ کو وہ نظر نہیں آتا جو ہم نے دیکھا ہے؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ واقعی حیران تھی۔ اس نے 2-3 بار نائٹ ڈیوٹی پر موجود نرسز کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی۔ نرس نائمہ کو تو ڈاکٹر خان نے بچایا تھا۔ نہ جانے اس دن وہ کیا کر جاتا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر خان کو پتہ ہے؟ ہاں، ڈاکٹر خان کو پتہ ہے۔ نائمہ نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس دن ڈاکٹر خان نے ہی نائمہ کو بچایا تھا جیمی سے۔ یار، دکھنے میں تو اچھا خاصا لگتا تھا ہمیں۔ اب کیا پتا کہ اتنی اچھی شکل و صورت کے پیچھے کتنا بڑا بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ نہیں ڈاکٹر نائلہ، مجھے تو یہ ڈاکٹر پہلے دن سے ہی ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ سب کو اتنی بری نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے تو پہلے دن سے بہت برا لگ رہا تھا۔ پاس کھڑی ڈاکٹر سدرا نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ڈاکٹر جیمی ایسا کر سکتا ہے کبھی۔ ڈاکٹر مسکان تو سچ میں حیران ہی رہ گئی تھی۔ اب اسے پتا چلا تھا کہ ڈاکٹر رئیس خان نے اسے جو کہا تھا سچ ہی کہا تھا، مگر وہ بدلے میں اسے کیا کچھ کہہ کر آئی تھی، بلکہ اس کا تو احسان تھا اس پر کہ اس نے اسے اتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے سے بچا لیا۔ وہ اس کی ضد میں اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی۔ تبھی اسے سامنے سے ڈاکٹر خان آتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ ڈاکٹر خان نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے واٹس ایپ کھول کر اپنا بھیجا ہوا وائس نوٹ چیک کیا تھا۔ کیا پتہ اس نے ابھی سنا ہی نہ ہو، مگر نہ صرف اس کا میسج سین ہوا تھا بلکہ اس کا بھیجا ہوا وائس نوٹ وہ سن بھی چکا تھا۔ وہ سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ خیر، اسے کیا؟ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے سر جھٹکتی اپنے کام میں بزی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر مسکان نے دوبارہ کبھی بھی ڈاکٹر خان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر مسکان نے ایک چیز نوٹ کی تھی۔ ڈاکٹر خان اکثر اسے دیکھتا ہوا پایا جاتا تھا۔ مسکان اس کی نظروں سے بڑی الجھن محسوس کرتی تھی۔ کتنی بار تو اس نے سوچا تھا کہ وہ جا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے، مگر پھر وہ اپنی عزت کا خیال کرتی خاموش ہو جاتی تھی۔ اس دن جو وہ ہسپتال سے واپس آئی تو اسے گھر میں کافی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ وہ سیدھی لاؤنج میں آئی تھی جہاں شاید کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ سامنے آسیہ پھپھو کو دیکھ کر وہ والہانہ انداز میں پھپھو کے گلے ملی تھی۔ کیسی ہیں پھپھو جانی؟ بڑے دنوں بعد آپ نے چکر لگایا ہے۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، جاب کیسی جا رہی ہے؟ آسیہ بیگم مسکان کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے پاس ہی بٹھا کر بولی تھی۔ جاب بہت اچھی جا رہی ہے۔ ہاں، مجھے رئیس بتا رہا تھا کہ پورے ہسپتال میں تمہاری کامیابی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی مجھے سن کر۔ شکر ہے آپا، میں تو بہت خوش ہوں کہ کم از کم ہماری مسکان نے انٹرسٹ تو لیا اس شعبے میں، ورنہ آپ کو یاد نہیں ہے اس کی کیسے پڑھائی سے جان جاتی تھی۔ مگر اب ماشاءاللہ میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور میرا وہ خواب
جو میں پورا نہ کر سکا، مگر ان دونوں کو اس شعبے میں دیکھ کر مجھے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے۔ ہاں دلاور، مجھے پتا ہے تمہیں کتنا جنون تھا ڈاکٹر بننے کا، مگر بابا کے جانے کے بعد ساری ذمہ داری تمہارے سر پر آ گئی اور تمہارا خواب خواب ہی رہ گیا۔ ارے کوئی بات نہیں آپا جان، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں اپنی زندگی کو لے کر، اور میری سب سے بڑی کامیابی میری بیٹی ہے۔ مسکان، چلو بیٹا، جاؤ تم جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کھانا مل کر کھاتے ہیں۔ آج میں کھانا تم لوگوں کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ سچ پھوپھو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ شکر ہے جو آپ کو بھی ہمارا خیال آیا، ورنہ اب تو آپ بہت کم آتی ہیں ہمارے گھر۔ تو بیٹا، آپ کو بھی کب فرصت ملتی ہے کہ چلو پھوپھو نہیں آئیں تو میں خود جا کر پھوپھو کا پتہ کراؤں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں تم ہمارے گھر آئی ہی نہیں ہو۔ پھوپھو، آپ کو تو پتہ ہے اب روٹین اتنی بزی ہو گئی ہے، مگر اب میں ضرور آیا کروں گی، پکا وعدہ۔ ہاں ہاں، ایسے تمہارے وعدے بہت دیکھ چکی ہوں، تم جتنی جلدی وعدہ کرتی ہو اس سے بھی جلدی توڑ دیتی ہو۔ جس پر مسکان کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اٹھ کر چلی گئی تھی۔ دراصل آج آسیہ بیگم ایک بڑے خاص مقصد کے ساتھ ان کے گھر آئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی رئیس خان نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ مسکان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آسیہ بیگم کی تو جیسے دلی مراد بھر آئی تھی، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور بھاگی بھاگی وہ اپنے بھائی کے پاس آئی تھی۔ آج وہ باقاعدگی سے دلاور سے اپنے بیٹے کے لیے مسکان کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ دلاور اور فضیلہ بیگم، مسکان کی ماں کو اس رشتے پر ذرا بھی اعتراض نہیں تھا، مگر ظاہر ہے وہ مسکان کی رضامندی حاصل کیے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مسکان سے پوچھ کر ان کو فائنل جواب دے دیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے تو ہاں ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج سب گھر میں بہت خوش تھے۔ یہ بات مسکان نے بھی نوٹ کی تھی، مگر اسے یہی لگا تھا کہ شاید آج بہت عرصے بعد آسیہ بیگم آئی ہیں، تو اسی وجہ سے اس کے بابا بہت خوش ہیں۔ اپنی بہن سے دلاور خان کی والہانہ محبت کسی کی آنکھوں سے چھپی تو نہیں تھی، اسی لیے مسکان یہی سمجھی تھی کہ آج بڑے عرصے بعد بہن کے ساتھ کھانا کھانے کی خوشی میں اس کے بابا اتنے خوش ہیں، مگر اس پر تو یہ راز ان کے جانے کے بعد کھلا تھا۔ جب رات کو آسیہ بیگم کے جانے کے بعد وہ اپنے ماما بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تب فضیلہ بیگم نے مسکان کے ساتھ بات شروع کی تھی، اور وہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا، یہ ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، اس میں کیا برائی ہے؟ ہم تو سب یہی چاہتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے مجھے رئیس کتنا پیارا ہے، اس سے بھلا اچھا رشتہ تمہیں اور کہاں مل سکتا ہے؟ نہیں بابا، وہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے بہت برا لگتا ہے، اور پلیز بابا، میں کسی سے شادی کروں گی ہی نہیں، میں ساری زندگی ایسے ہی آپ کے ساتھ گزار لوں گی، مگر میں اس بدتمیز انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ فضیلہ بیگم اور دلاور خان دونوں ہی اپنی بیٹی کے اس فیصلے پر گھبرا سے گئے تھے۔ مسکان، تم ابھی اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں کیا پتا تمہارا اچھا برا کس چیز میں ہے؟ ماما، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ دیکھیں بابا جان، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ آپ لوگوں کو نہیں کرنے دے رہی، آپ کہیں بھی کر دیں میری شادی، مجھے فرق نہیں پڑتا کسی سے بھی، مگر یہاں نہیں، میں اس سے نہیں کر سکتی، اور اگر اس کے ساتھ شادی میری کریں گے تو میں کبھی شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسے تو جیسے آگ لگ گئی تھی، اس کی اتنی ہمت کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے۔ اور پھپھو، وہ تو سب کچھ جانتی تھیں، وہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اس بدتمیز انسان نے کیسے بے دردی کے ساتھ مجھے ٹھکرایا تھا، اور اب جب میں ایک قابل ڈاکٹر بن چکی ہوں تو اس سے ہیج آ رہا ہے مجھ پر۔ ظاہر ہے اب ڈاکٹر مسکان جیسی اور کوئی سے مل نہیں سکتی۔ وہ اگلے دن ہسپتال جانے سے پہلے اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی۔ آسیہ بیگم تو اسے دیکھتے ہی حیران ہو گئی تھی، وہ آج صبح صبح بھلا کیوں آئی تھی؟ آسیہ بیگم نے اسے دور سے ہی خطرناک تیوروں کے ساتھ دیکھ لیا تھا، ان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ السلام علیکم پھپھو جان، کیسی ہیں آپ؟ آسیہ بیگم اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کو مسکان آج اکثر بدلی ہوئی لگی تھی۔ مسکان، اتنی صبح صبح، خیریت تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے؟ جی پھپھو، سب ٹھیک ہے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بیٹا بولو، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے بیٹھنا نہیں ہے، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ میری سگی پھپھو ہیں؟ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے ان کو تیوری چڑھائے بولی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسکان، کس لہجے میں تم بات کر رہی ہو؟ نہیں، یہ بات بتائیں، آپ تو مجھے کہتی ہیں نا کہ میں آپ کو آپ کی اولاد سے بھی بڑھ کر ہوں، تو آج آپ ایک فیصلہ کریں، آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا اپنے اس کھڑوس بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟
آس پاس ملازم کام کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم سمجھ چکی تھی کہ مسکان کیا بات کرنے آئی ہے، اس لیے وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ بیٹا یہاں بیٹھو اور سانس لو، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پھپھو میری بات کا جواب پہلے دیں۔ کر دیا نا آپ نے بھی سوتیلیوں والا سلوک؟ پھپھو ہی بنی نا، ماں تو نہیں بنی۔ تم کیا کہہ رہی ہو مسکان؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو یاد ہے وہ دن جب آپ اپنے اس بدتمیز بیٹے کے ساتھ میرے رشتے کی بات کر رہی تھیں اور اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی نالائق بھتیجی سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ آپ بھول گئی ہیں؟ اور تمہیں یہ بات کس نے بتائی مسکان؟ اس دن میں نے وہ بات اپنے کانوں سے سنی تھی۔ میں آپ سے ملنے آ رہی تھی، وہاں کھڑی تھی۔ اس نے باہر لاؤنج کی طرف اشارہ کیا تھا، اور میں نے آپ کے بیٹے کی ساری باتیں سنی تھی اپنے کانوں سے۔ اب آپ مکر نہیں سکتی۔ اس نے آپ کی بھتیجی کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا تھا، اور اب جب اس نے دوبارہ آپ سے یہ کہا کہ وہ مسکان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ مسکان تمہیں کیا ہو گیا بیٹا؟ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ تم تو اتنی دھیمے مزاج والی، اتنی پیاری بچی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں ہوں میں پیاری پھپھو جان، پلیز میں نہیں ہوں پیاری، میں بہت بری ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا ہے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور یہ راز مجھ پر آج ہی کھلا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ نہیں میرا بچہ، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے گھر لانا چاہتی ہوں۔ پھپھو آپ مجھے اپنے گھر لانا چاہتی ہیں اس انسان کے لیے جس نے مجھے اتنی بے دردی کے ساتھ ریجیکٹ کیا تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میں آپ کی سگی بیٹی ہوتی اور میری جگہ وہ ہوتا، اور آپ کو پتا ہوتا کہ اس نے آپ کی بیٹی کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے تھے، تو آپ دوبارہ کبھی بھی اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑنے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ رشتہ لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی روتے ہوئے بولی تھی، اور آسیہ بیگم کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مسکان تم بالکل پاگل ہو، تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم تم سے پیار نہیں کرتے؟ تمہیں پتا ہے تم سے بڑھ کر مجھے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری دیرینہ خواہش تھی کہ تم میری بہو بنو، اور دلاور کی بھی یہی خواہش ہے۔ مجھے نہیں پتا اسے کیا ہو گیا تھا، اس نے تمہارے ساتھ شادی سے انکار کیا تھا۔ پورا 1 سال میں نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ میں اس سے کتنی ناراض رہی ہوں اس بات پر تم اس سے ہی پوچھ لو، اور میں نے اسے کتنا ڈانٹا تھا یہ بھی تمہیں نہیں پتا، اور مجھے تو یہی لگا کہ میری ڈانٹ کا اثر ہوا ہے۔ اور پھر اس نے تمہیں دیکھا ہوا بھی کب تھا؟ ڈاکٹری کی تعلیم میں وہ اتنا مصروف رہا تھا کہ تمہیں نہ وہ جانتا تھا اور نہ اس نے کبھی تمہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے تمہیں بنا جانے بنا دیکھے رشتے سے انکار کیا تھا۔ اور اب مجھے یہی لگتا ہے کہ تم ہسپتال میں اس کے ساتھ کام کرتی ہو، تو میری بیٹی تو ہے ہی اتنی پیاری، کون انکار کر سکتا ہے؟ مسکان یہ تم نے بہت غلط بات کی ہے کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں۔ تو بس پھر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو ماما آپ کو فون کر کے انکار کریں گی۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں نہیں چاہتی میری اتنی پیاری پھپھو کو میں اس بدتمیز انسان کی وجہ سے کھو دوں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے بولی تھی۔ کتنی خواہش تھی آسیہ بیگم کی کہ وہ اپنی بھتیجی کو بہو بناتی، اور آج جب ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی تو ان کی بھتیجی ہی ان کی محبت کا امتحان لے رہی تھی۔ اگر مجھ سے پیار کرتی ہیں تو پھر تو آپ بابا سے ناراض نہیں ہوں گی نا، اگر وہ آپ کو انکار کریں گے تو؟ رات میں نے ان کو صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا لیکن ان کا کیا ری ایکشن ہے۔ اس کے بعد میری ماما اور بابا دونوں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیا مطلب بات نہیں ہوئی؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی تم لوگ نہیں ملے؟ آسیہ کو حیرانی ہوئی تھی کیونکہ دلاور خان صبح ناشتہ کیے بنا گھر سے کسی کو باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ نہیں میں نے ان سے بات ہی نہیں کی، ان سے ناراض تھی نا، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سوچا تھا اسپتال جا کر ہی کر لوں گی، اور میں اس اسپتال سے بھی ریزائن کر رہی ہوں۔ 2-3 جگہ میں نے اپلائی کر دیا ہے۔ جیسے ہی مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس ملے گا میں یہاں سے ریزائن کر کے وہاں جوائن کر لوں گی۔ اور آسیہ بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری تھی اپنی اس بے وقوف بھتیجی کی بے وقوفی پر۔ اچانک انہیں یاد آیا تھا، مسکان تم نے ناشتہ نہیں کیا، چلو آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، پھر ہسپتال جانا۔ ہسپتال میں پتہ نہیں کیسی کھانے کی چیزیں ملتی ہوں گی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ وہ آسیہ بیگم کا ہاتھ پکڑے دوبارہ بولی تھی۔ اتنی پیاری بیٹی کے ساتھ بھلا کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، جو تمہاری مرضی وہی میری مرضی۔ مگر یہ سچ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ تم میرے رئیس کی دلہن بنتی۔ 2 آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹے تھے جنہیں انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا تھا۔ چلو آؤ ناشتہ کرو۔
وہ آگے آگے چلتی تھی، پیچھے مسکان کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے، مگر پھر وہ سر جھٹکتی پھوپھو کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کیسے آندھی طوفان کی طرح غصے میں آئی تھی، اور اب کتنے مزے کے ساتھ اپنی پھوپھو کے بیٹے کو پوری طرح سے ریجیکٹ کرنے کے بعد انہی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر رہی تھی۔ ہسپتال میں ڈاکٹر خان نے کوشش کی تھی کہ وہ مسکان کے ساتھ بات چیت کرے، مگر اس نے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ جو لگایا ہوا تھا وہ ہنوز قائم تھا۔ آج ڈاکٹر مسکان ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ اسٹاف روم میں یہ بات ڈاکٹر خان نے خود بھی اچھی طرح سے نوٹ کی تھی۔ اپنے کیبن میں آ کر اس نے اپنی اماں کو کال کی تھی اور جو خبر اسے ملی تھی وہ سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ الٹا آسیہ بیگم نے بھی اپنے بیٹے کو ہی بری طرح سے ڈانٹا تھا، اور وہ تو باقاعدہ رو بھی رہی تھی۔ اب اس میں بھلا اس کی کیا غلطی تھی؟ انہیں اپنی بھتیجی کی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی غلطی پر بھی ڈانٹ بیٹے کے حصے میں آئی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں رئیس خان کو یہ بات بالکل بھی بری نہیں لگی تھی، ورنہ وہ تو جل بھن جاتا تھا جب اسے مسکان کی وجہ سے کبھی ڈانٹ پڑتی تھی، اور آج اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اگلے کافی دن تک بہت کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسکان کے ساتھ رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر وہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ اس کی نہ کوئی کال ریسیو کر رہی تھی، نہ اس کے کسی میسج کا جواب دے رہی تھی۔ وہ اپنے رویے پر کتنی ہی وضاحتیں دے چکا تھا، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر مسکان، آپ ابھی تک گھر نہیں گئیں؟ آپ کا تو آف ہو چکا ہے نا؟ ڈاکٹر کاظمی جو اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، ڈاکٹر مسکان کو ابھی تک اپنے کیبن میں بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ جی سر، وہ میرا ڈرائیور آج لیٹ ہو گیا ہے تو بس جا ہی رہی ہوں، شاید آ گیا ہوگا میرا ڈرائیور۔ وہ ڈاکٹر کاظمی کے ساتھ ہی اپنا بیگ اٹھائے بولی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر تک آئے تھے۔ ڈاکٹر خان میری بات سنیں، انہوں نے جاتے ہوئے ڈاکٹر خان کو آواز دی تھی۔ یہ اپنی کزن کو ساتھ لیتے جائیے، آج ان کا ڈرائیور نہیں آیا، شاید کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، آپ ان کو بھی ان کے گھر ڈراپ کر دیں۔ اور ڈاکٹر مسکان حیران ہوئی تھی، ڈاکٹر کاظمی کیسے جانتے تھے کہ وہ ڈاکٹر خان کی کزن ہے؟ نہیں سر، میرا ڈرائیور آتا ہی ہوگا، میں چلی جاؤں گی، ان کو زحمت ہوگی۔ نہیں مسکان، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ میں اسی طرف جا رہا تھا، مجھے ماموں جان کے ساتھ کوئی کام تھا۔ ڈاکٹر مسکان کے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود اسے ان کی گاڑی میں بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ ڈاکٹر خان کی تو دلی مراد بر آئی تھی۔ آپ نے بتایا ڈاکٹر کاظمی کو کہ ہم دونوں کزنز ہیں؟ ہاں، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ نہ صرف میں نے یہ بتایا کہ ہم دونوں کزنز ہیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے۔ شٹ اپ، اس طرح کی بیہودہ باتیں کریں گے تو میں ابھی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ مسکان پلیز میری ایک دفعہ بات سن لو۔ کیا سنوں میں؟ اب کیا سنانا چاہتے ہیں؟ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی مجھے معاف کرنا آتا ہے۔ یار اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جتنا بڑا تم ایشو بنا رہی ہو۔ بڑی بات نہیں تھی آپ کے لیے، نہ ہو، مگر اتنی بڑی بات میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے، اور میں اسے نہیں بھلا سکتی۔ اس لیے آپ مہربانی کریں اور آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش نہ ہی کریں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ میں ہر دفعہ آپ کا لحاظ نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ آگے جا کر ذرا سنسان جگہ پر آ کر ڈاکٹر خان نے گاڑی روک دی تھی۔ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ مگر وہ اس کو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر خان؟ تمہیں پتہ ہے میں سب کا لاڈلا تھا۔ 5 سال تک ننیال اور ددیال میں اکلوتا تھا، مگر پھر تم پیدا ہوئی، دلاور ماموں، جو مجھے اپنی ماما بابا سے بھی بڑھ کر لگتے تھے۔ ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا جیسے تم نے میری جگہ لے لی ہے۔ وہ لوگ جو صرف مجھ سے پیار کرتے تھے وہ اب تم سے بھی پیار کرنے لگے تھے۔ یہ میری نادانی تھی، بچپنا تھا، مگر یہی سچ ہے۔ میں بچپن سے ہی تم سے چڑھتا تھا، کیونکہ جہاں میں ہوتا تھا وہاں تم پہنچ جاتی تھی، اور پھر منظر یکسر بدل جاتا تھا۔ پہلے جہاں پر صرف رئیس خان سے لوگ پیار کرتے تھے، اب وہاں مسکان کے لاڈ اٹھائے جاتے تھے۔ میں تم سے چڑھنے لگا تھا۔ ماموں جان کی خواہش پر میں ڈاکٹری کے شعبے میں آیا تھا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو پڑھائی میں اتنا مصروف کر لیا کہ میں کبھی ماموں جان کے گھر ہی نہیں رہتا تھا۔ گھر پر بھی اماں کی زبانی ہر وقت وہ بھی تمہارے ہی قصیدے پڑھتی رہتی تھی، اور تم جو مجھ سے اتنی بدتمیزی کرتی تھی تو بس یہی وجہ تھی۔ اس دن جب اماں نے مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کی تو میں غصے میں بولتا چلا گیا۔ مجھے احساس ہے میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، اور جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے وہ الفاظ سنے تھے، یقین کرو میں سو نہیں پایا ہوں۔ میں خود بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہاری عزت نفس کو مجروح کیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہوا، مگر ہو گیا، اور تمہاری مرضی میرے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر جیمی واقعی ایک برا انسان تھا،
اس لیے میں نے ماموں جان کو منع کیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ تمہاری شادی نہ کریں۔ میں نے کوئی اپنا ذاتی بکس نہیں نکالا تھا۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہ ہو مگر اس نے ہسپتال سے ریزائن نہیں کیا، بلکہ ڈاکٹر کاظمی نے اسے فائر کیا تھا۔ مگر یہ میرا ہی مشورہ تھا کہ ڈاکٹر جیمی خود ریزائن کر دے، کیونکہ اگر اسے یہاں سے فائر کر دیا جاتا تو اور کہیں سے کوئی اچھی جاب ملنا مشکل تھا۔ اس لیے سب کی نظروں میں یہی ہے کہ وہ یہاں سے ریزائن کر کے جا چکا ہے۔ باقی تمہاری مرضی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے، مگر بس میرے دل میں ایک بات تھی جو میں تم سے کرنا چاہتا تھا۔ اور ڈاکٹر مسکان اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کھڑوس کو سانس روک کے سن رہی تھی۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی، وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ وہ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار کر چلا گیا تھا۔ وہ گمسم سی حالت میں سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی تھی۔ یہ بات تو سچ ہے کہ میں ڈاکٹر خان سے محبت کرتی ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے اس سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ محبت سے بڑھ کر عزت نفس ہوتی ہے۔ اس نے میری عزت نفس کو مجروح کیا تھا، اب میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ آئینے میں کھڑی خود سے مخاطب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پھر وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ اتنے عرصے کا غبار تھا جو نکل رہا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ ڈاکٹر خان سے محبت کرتی تھی، اور جب اس نے اسے ریجیکٹ کیا تھا تو اسے لگا تھا جیسے ڈاکٹر خان نے اس کے دل کو مسل کر پھینک دیا ہو۔ اس تکلیف میں وہ 3 دن تک بخار میں تپتی رہی تھی۔ وہ وقت اس نے کیسے گزارا تھا یہ وہ جانتی تھی، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اپنے اس فیصلے پر اس نے ڈٹ کر عمل بھی کیا تھا، اور آج وہ ایک قابل ڈاکٹر کے روپ میں کھڑی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ جو کچھ بھی تھی ڈاکٹر خان کی وجہ سے تھی۔ نہ وہ اس کی انا کو چیلنج کرتا اور نہ ہی وہ کبھی ڈاکٹر بن پاتی۔ آج جب ڈاکٹر خان نے اسے محبت کا اظہار کیا تو وہ اپنے دل کو اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کہاں وہ اس سے نفرت کے دعوے کرتی تھی؟ اپنی جس محبت کو اس نے تھپک تھپک کر بڑی مشکل سے سلایا تھا، اور اب وہی محبت اس کی دشمن بنی، اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ کہتا تھا کہ وہ کبھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرے، مگر اس کا دل کرلا رہا تھا، کیونکہ اس کے دل پر اس ظالم کا قبضہ جو تھا۔ ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی تو وہ منہ دھو کر نیچے آئی تھی۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ وہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں بیٹا، انہوں نے کہا ہے ان کو بھوک نہیں ہے، فضیلہ بیگم نے آہستہ سے جواب دیا تھا۔ مگر کیوں بھوک نہیں ہے؟ میں بلا کر لاتی ہوں۔ مسکان، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو سونے دو، پوری پوری رات وہ جاگتے رہتے ہیں، اب اگر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے ہیں تو تم سونے دو۔ مگر کیوں ماما، وہ کیوں جاگتے ہیں؟ چھوڑو مسکان، تم کھانا کھاؤ۔ ماما پلیز، آپ تو سمجھیں۔ کیا سمجھوں میں مسکان؟ تمہارے بابا کی یہ کتنی بڑی خواہش تھی، اور انہوں نے کتنی بار مجھ سے کہا تھا کہ نہ جانے کیوں آپا رئیس خان کے لیے ہماری مسکان کا ہاتھ نہیں مانگ رہی۔ اگر انہیں اپنی عزت کا خیال نہ ہوتا تو وہ خود بات کرتے، مگر چونکہ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا تو لڑکی والے خود رشتہ لے کر جائیں، تو اس لیے ان کو بھی یہ بات معیوب لگی تھی۔ اور جب تمہاری آسیہ پھپھو نے تمہارے رشتے کے لیے بات کی تو اس وقت اگر تم سامنے ہوتی تو تم دیکھتی تمہارے بابا کی خوشی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر ناچنے لگ جاتے، اور تم نے کیسے بے دردی کے ساتھ بلا وجہ اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ مگر وہ تمہارے بابا ہیں، تم جانتی ہو نا وہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تمہاری خواہش ان کے لیے سب سے اہم ہے، اس لیے انہیں ذرا وقت دو، تھوڑے وقت میں وہ خود ہی سنبھل جائیں گے۔ تم کھانا کھاؤ، میں ان کو بعد میں خود کھلا دوں گی۔ اور اب بھلا مسکان کیسے کھانا کھا سکتی تھی؟ دل تو پہلے ہی اس سے بغاوت کر رہا تھا، اور اب اس کے یہ ماں باپ، اس کے آنسو لڑیوں کی مانند گالوں پر بہہ رہے تھے۔ مگر آج فضیلہ بیگم اتنی کٹھور بن چکی تھی کہ انہیں مسکان کے آنسو بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے تو بابا کے علاوہ اور کوئی دوست بھی نہیں تھا، وہ کس سے اپنے دل کی بات جا کر شیئر کرتی؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پھپھو کا فون ملایا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں پھپھو، اور وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مسکان؟ سب ٹھیک ہے؟ مجھے بتاؤ۔ پھپھو، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، بابا بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بابا مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ اتنے دن ہو گئے انہوں نے ایک دن بھی نہ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا ہے اور نہ ہی کھانا کھایا ہے۔ میں کس کے پاس جاؤں؟ میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ میری جان، اچھا تم رونا تو بند کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا ڈانٹا ہے تمہیں دلاور نے یا فضیلہ نے؟ مجھے بتاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، کسی نے بھی نہیں ڈانٹا، پلیز آپ آ جائیں۔ کیا آپ آ سکتی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں آ سکتی ہوں، میں ابھی آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور 10 منٹ کے بعد آسیہ بیگم مسکان کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فضیلہ بیگم تو حیران ہوئی تھی آسیہ آپا کو دیکھ کر۔ تم لوگوں کو میں آ کر پوچھتی ہوں، میری بچی کو تم لوگوں نے رلا دیا؟
ابھی میں مسکان کے پاس جا رہی ہوں. روتے ہوئے اس نے مجھے فون کیا ہے. اگر اس نے مجھے تم لوگوں کی شکایت لگائی تو یاد رکھنا میں تم دونوں کو چھوڑوں گی نہیں. میں نے کہا تھا نا اسے وقت دو، وہ خود ہی سمجھ جائے گی. کب سمجھے گی؟ آپ لوگوں کے لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اسے اپنے اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے. اتنی بڑی نہیں ابھی وہ ہوئی کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ خود کرے. اسے آپ لوگوں کا پیار نظر ہی نہیں آ رہا. صرف اس کی ضد ہے، ایک وہ بھی بلا وجہ کی، اور اب ہمیں بتائے گی. فضیلہ تم چپ کر جاؤ، جاؤ جا کر اپنا کام کرو. میں اپنی بیٹی سے خود ہی بات کر لوں گی، سمجھی؟ اور اس وقت وہ مسکان کا سر گود میں رکھے اسے چپ کروانے میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر مسکان تھی کہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. مسکان، کون سی بات تمہیں زیادہ تنگ کر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں کسی نے ڈانٹا ہے؟ ہاں. کس نے؟ آپ کے بیٹے نے. اور اس کے آپ کے بیٹے کہنے پر ان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. آپ ہنس رہی ہیں؟ نہیں میری جان، میں نہیں ہنس رہی. مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا ہے تم سے؟ میں نہیں بتا رہی آپ کو، آپ اس سے خود ہی پوچھ لیں. تبھی آسیہ بیگم نے رئیس کو فون کیا تھا. رئیس، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے میری بیٹی کو ڈانٹا ہے؟ نہیں اماں، میری اتنی مجال کہ میں آپ کی اس لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ سکوں. تو پھر تم نے اسے کیا کہا ہے؟ میں نے بس اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے اور بس. کیا میں نے غلط کیا اماں جان؟ اب آپ خود ہی بتائیں. ہاں، غلطی تو نہیں کی. مسکان نے پھپھو کو گھورا تھا، جس پر وہ فوراً اپنے الفاظ درست کرنے لگی تھی. اگر مسکان کہہ رہی ہے کہ تمہاری غلطی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے تمہاری غلطی ہوئی. چلیں ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں میری غلطی ہے. اب مجھے غلطی کی معافی مل سکتی ہے؟ بولو مسکان، کیا اسے غلطی کی معافی مل سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. روتے ہوئے مسکان نے فون کاٹ دیا تھا. پھپھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے. بابا بھی مجھ سے ناراض ہیں. وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی تھی. مسکان، تم کسی کی پرواہ مت کرو، تم بس وہ کرو جو تمہارا دل کہتا ہے تم سے. اور دل ہی تو اس سے بغاوت کر رہا تھا، دل ہی تو میری سن نہیں رہا. وہ اپنا ہاتھ صوفے کی ہتھی پر مارتے ہوئے بولی تھی. کیا کہتا ہے میری بیٹی کا دل؟ آسیہ بیگم چونکی تھی. پھپھو، اب آپ بھی میرا مذاق اڑائیں گی؟ ایک بات بتاؤ مجھے مسکان، کیا تم رئیس خان سے محبت کرتی ہو؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے رو دی تھی. آپ کو پتا ہے وہ مجھے بچپن سے اچھے لگتے تھے. میں نے ان کے ساتھ دوستی کرنے کی بہت کوشش بھی کی تھی، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے. اور پھر جب انہوں نے میرے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے تو آپ کو نہیں پتا مجھے پورے 3 دن تک بخار رہا تھا، اور اب وہ دوبارہ آ گئے ہیں. مسکان کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکا تھا. اس سے بات مکمل نہیں ہو پائی تھی. وہ بلک بلک کر رو دی تھی. پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا. مسکان، اس نے جو کچھ کیا نادانی میں کیا. تم اس کی ایک چھوٹی سی بھول کو معاف کر دو اور اپنی محبت کو آگے بڑھ کر گلے لگا لو. محبت قسمت والوں کو ملتی ہے، اور تم بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں تمہاری محبت مل رہی ہے. اگر اپنی خوشیوں سے منہ موڑو گی تو کفران نعمت کرو گی. آسیہ بیگم نے مسکان کا ماتھا چوما تھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا. ٹھیک ہے پھپھو، آپ بابا سے جا کر کہہ دیں مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آسیہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، اور مسکان کے منہ سے ہاں کا لفظ سن کر دلاور خان کے تو سارے غم ختم ہو گئے تھے. وہ بالکل حشاش بشاش ہو گئے تھے. ہر طرف خوشی کا سامان تھا. ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس وقت وہ رئیس خان کے کمرے میں اس کی دلہن بنی بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی. اس نے اس کے بعد رئیس خان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی. کافی دفعہ رئیس خان نے کوشش کی تھی مگر مسکان نے اسے بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی تھی، اور اس وقت اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تھا، وہ جو اپنے آپ کو پورے اعتماد ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی. اس وقت اس کی ہتھیلیوں سے پسینے چھوٹ رہے تھے. رئیس خان مسکان کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑے مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں. تم اندازہ نہیں لگا سکتی آج میں کتنا خوش ہوں. تھینک یو سو مچ مسکان. میری اس نادانی کو معاف کر کے اور میری زندگی میں شامل ہو کر تم نے مجھے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں آنے والی پوری زندگی میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا. وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے جذبے سے بولا تھا. وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی تھی. رئیس خان نے آگے بڑھ کر اس کا سر چوما تھا اور اس کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکاتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا.